شادی کے 1.5 سال بعد میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے تھے، تو یہ 9 ماہ کا تھا جب وہ گیا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ میں سن کے حیران ہو گئی ہوں، 15 سال نا؟ جی 15 اور دوبارہ میسج کال نہیں کیا بیوی کو؟ عورت تو بیچاری ختم ہو جاتی ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتی، آپ نے کیا ہے، آپ ببر شیرنی ہیں۔ باپ کی ڈیتھ پر بیٹے نے رابطہ نہیں کیا آپ کے شوہر نے؟ ٹائم نہیں تھا اس کے لیے؟ نہیں، وہ کہہ رہا تھا نہیں ہے۔ پیسے بھیجے تھے باپ کے کفن دفن کے لیے؟ کچھ بھی نہیں بھیجا اس نے، کچھ بھی نہیں بھیجا، ایک پیسہ نہیں بھیجا۔ جب گئے تھے 15 سال پہلے، جی لاسٹ ٹائم ظاہر ہے گھر میں انسان مل کے جاتا ہے، پیسے پیکنگ یہ وہ سب کچھ ہی ہوتا ہے میاں اچھے بیوی کا۔ طریقے سے گیا تھا، جہاز میں بیٹھ کے رو رہا تھا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہاں جا کے چینج ہو گیا۔ وہاں کتنی دیر کے بعد چینج ہوئے؟ اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا، 1.5 سال کے اندر ہی چینج ہو گیا۔ جب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے ہوں گے، اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، جی۔ تو یہ پوچھتے تو ہوں گے پاپا کدھر ہے ماما؟ یہ ایک دفعہ میں اسکول پڑھاتی تھی، میرے ساتھ گئے تو وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی، تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے ماما یہ میرے پاپا ہے، تو وہ ساری ٹیچریں نا ہنسنے لگ گئی۔ تنویر بھی گیا، وہ بھی گئے، Yes. اور اب پیچھے آپ کے شوہر ہیں اور آپ جی۔ کا ماشاءاللہ سے یہ بیٹا ہے۔ اس سے آپ بھی کے ایک کتنے چھوٹا، بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں۔ یہ دوسرا زین اس سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ چھوٹا ہے لیکن وہ بڑا لگتا ہے اس سے، وہ اچھا، حرمین ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی زین کون سی کلاس میں ہے؟ یہ فرسٹ ایئر میں ہے۔ آپ کی شادی کو کل کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا ٹائم گزر گیا؟ میری شادی کو تقریباً سن 2005 میں ہوئی تھی، تقریباً 16 سال تو ہو گیا۔ 16 سال میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، آپ کی زندگی ٹھیک جا رہی ہے؟ شادی کے 1.5 سال بعد میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے تھے، چھوٹا بیٹا ہونے والا تھا، پاس کریں جی۔ شادی کے تو یہ 1.5 سال بعد، تو یہ 9 ماہ کا تھا جب وہ گیا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ یہ بچہ 9 ماہ کا تھا جب جی۔ آپ کے شوہر کمائی کے لیے باہر گئے کہاں تھے، ساؤتھ افریقہ۔ اور پھر آج تک واپس نہیں یہ آیا۔ جوان ہو گیا، جی نہیں آئے؟ نہیں، چھوٹا بیٹا انہوں نے دیکھا ہی نہیں، وہ بعد میں پیدا ہوا تھا۔ آپ نے کوشش تو کی ہوگی؟ ہاں جی، بہت زیادہ ٹرائی کی تھی میں نے کہ یہ واپس آئے۔ جب میری جاب لگ گئی میں نے کہا اب آ جاؤ، اب تو میری جاب لگ گئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے پیپر نہیں بن رہے، میں نے واپس نہیں آنا۔ فون پر رابطہ ہے؟ اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ اب کیوں نہیں ہے؟ میرا دل نہیں کرتا اور آپ نے سارا ظاہر محنت کام کیا ہوگا ان سب بچوں کو کچھ پالنے میں۔ پالنے میں۔ اپنے سسر کے ساتھ آپ کا کیسا رہن؟ مجھے اپنے ابو سے زیادہ اپنے سسر عزیز تھے۔ میرے ابو کی بھی ان دنوں میں ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔ جب میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی مجھے بہت زیادہ رونا آیا۔ کیونکہ سسر نے آپ کو رکھا ہوگا نا، پیار سے عزت دیتے نہیں، ہوں گے۔ اس لیے نہیں، میرے بچے اس کو اپنا ابو سمجھتے تھے، اس لیے میں سمجھتی کہ میرے بچوں کا سارا ختم۔ پیار کرتے ہوں گے نا، بیٹوں کے بیٹے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایکسٹرا کہتے ہیں نا کہ بیٹے سے اس کا بچہ زیادہ عزیز ہوتا زیادہ ہے۔ عزیز ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ بے وقوف واپس آ کے دیکھ تیرا بیٹا کتنا جوان ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسر ایک بڑے ہی نیک اور بڑے اچھے انسان تھے۔ وہ اس کو کہتا تھا بیٹا اس سے بات کیا کرو نا، وہ تو پاگل ہے، تم سمجھدار ہو۔ اس کو کہتا تھا کہ ایسا بچہ ہمارے خاندان میں نہیں، تم آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ زبردست۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ سسر کی کوئی ایسی بات جو آپ کو بھول ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ کو بہت پیار ہے ان سے، ظاہر ہے انہوں نے عزت دی، محبت دی، باپ کی طرح سے سنبھالا، بچوں کو پروٹیکٹ کیا، تبھی بس انسان وہ پیار آخری میں آنسو دفعہ آئے نکالتا ہیں ہے۔ تو میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، چھوٹے کی، اس کو وانٹنگ تھی، تو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملنے کیوں نہیں آئے۔ میں نے کہا ابا حرمین کی نا طبیعت خراب، میں اس کو ابا ہی کہتی تھی، تو اس نے نا ایک دن نکالا ہے، کوئی اس کو ساتھ لے کے نہیں آیا، دوسرے دن وہ رکشا کروا کے بڑی مشکل سے ادھر آئے، آ کے نا ادھر سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں تو ان کو نا پیار کر رہے ہیں دونوں کو نا، تو میں ہنس کے کہہ رہی ہوں، میں نے کہا ابا یہ جون سا زین ہے نا یہ اس طرح کرتا ہے، مطلب نا اس کو نا مطلب میٹرک میں پاس ہوا ہے تو اس کو یہ تھا کہ جلدی سے دادا کو مٹھائی دے آؤں، تو کہتا ہے بیٹا میں ان کو اتنی دعائیں دیتا ہوں نا، تم یاد کرو گی، اتنی دعائیں دیتا ہوں، اور بہت پریشان سے ایسے دیواروں کی طرف نا دیکھ رہے ہیں، تو کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میری طرف نہ دیکھنا، ان کی ماں کی طرف دیکھنا، اس نے کتنی مشکل سے پالے ہیں نا۔ تو میں ان کو ہنسانے کے لیے کہتی ہوں، بات کا موضوع چینج کرنے کی، میں نے کہا ابا گوگے کی سناؤ، تنویر کا الٹا نام نکنے تھا نا، تو کہتا ہے میں ایسے جھوٹ کیوں بولوں، میں نے اس کو کبھی دعا نہیں دی، میرے دل سے نہیں نکلتی۔ اور دیکھ لیں اس کا حال کیا ہوا ہے۔ پیسہ حاصل کر کے، عورتیں حاصل کر کے بھی لوارث ہو کے مر گیا انہی کے ہاتھوں۔ تو آپ کو پھر یہ بات بہت یاد آتی ہے؟ یہ بات نہیں بھول رہی مجھے۔ آپ گئیں قبر پہ؟ ہاں جی گئے تھے قبر پہ، ہم گئے تھے۔ اتنی گمسم کیوں ہیں آپ؟ پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، زندگی پوری اکیلے گزاری ہے اور بچے پالے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں، اس ظالم معاشرے میں رہ کر بیٹے پالنا آسان کام نہیں ہے۔ اور وہ شوہر، میں سن کے حیران ہو گئی ہوں، جو 15 سال پہلے چلا گیا، 15 سال نا، جی 15 اور دوبارہ میسج کال نہیں کیا بیوی کو۔ عورت تو بیچاری ختم ہو جاتی ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتی، آپ نے کیا ہے، آپ ببر شیرنی ہیں، لیکن اس ٹائم کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نا امید ہیں یا ڈری ہوئی ہیں،
یا دکھی ہیں شوہر کے لیے یا سسر کے لیے؟ حالات کی وجہ سے کہ میری زندگی یہ گزری کہ میری زندگی جو ہے وہ صبر شکر کر کے اس طرح سے گزری، اس بات پر جی، یا اس بات پر کہ دکھ پہ دکھ، دکھ پہ دکھ ختم نہیں ہو رہا. ختم نہیں ہو رہے. بڑے سے بڑا دکھ آتا ہے، سکھ نہیں آیا. باپ کی ڈیتھ پر، مرڈر پر کیا کہنے اس کو ہم؟ بیٹے نے رابطہ نہیں کیا آپ کے شوہر نے؟ کیا تھا، وہ اس طرح کیا تھا کہ بیٹا تم مدعی بن جاؤ تو تم اپنے دادا کا کیس لڑو. تو اس کو کہتے ہیں یس. خود توفیق نہیں ہوئی کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے نطفے کی میں پیداوار ہوں، اب میں کیا یہاں پر بولوں؟ جی. اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ لوں آخری دفعہ. ہاں، ٹائم نہیں تھا اس کے لیے. نہیں، وہ کہہ رہا تو نہیں ہے. نہ جانے یہ سوال مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن چونکہ میں کیس کی نوعیت اور ڈیٹیل دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون کس قدر گرا ہوا ہے، اخلاق میں کون کہاں کھڑا ہے. پیسے بھیجے تھے باپ کے کفن دفن کے لیے؟ کچھ بھی نہیں بھیجا اس نے، کچھ بھی نہیں بھیجا، ایک پیسہ نہیں بھیجا. مانگے تھے آپ لوگوں نے؟ نہیں، ہم نے کفن دیا ہی نہیں تھا. ان کے ریلیٹیو لوگوں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا تمہارا رائٹ بنتا ہے کہ تم کفن کے پیسے بھیجو، تم یہ سمجھنا کہ میں اپنے بابا کو خرچہ بھیج رہا ہوں آخری. رائٹ تو تمہارا یہ بنتا ہے کہ تم ادھر آؤ سب کچھ چھوڑ کے باپ کے پاس. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کفن کے پیسے بھی اس بیٹے نے نہیں بھیجے. ویڈیو کال پہ دیکھا باپ کو یا کوئی پکچر دیکھا کہا تھا، کہ دیکھا باپ کی دکھا دو مجھے آخری نہیں، دیدار ویڈیو کرا کال پہ دیکھ رہا تھا اس کو. دو؟ رو رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں رو رہا تھا. آپ نے کی تھی ویڈیو کال؟ نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں ویڈیو کال کی. میں نے نمبر دیا تھا کسی کو، انہوں نے کی تھی. نفرت ہے آپ کو بہت زیادہ. جب گئے تھے 15 سال پہلے جی، لاسٹ ٹائم، ظاہر ہے گھر میں انسان مل کے جاتا ہے، پیسے پیکنگ یہ وہ سب کچھ ہی ہوتا ہے. میاں اچھے بیوی کا. طریقے سے گیا تھا. جہاز میں بیٹھ کے رو رہا تھا میرے بیٹے کا خیال رکھنا. وہاں جا کے چینج ہو گیا. ہوئے ہوئے. وہاں کتنی دیر کے بعد چینج ہوئے؟ اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا، سال ڈیڑھ کے اندر ہی چینج ہو گیا. اچھا، جانے کے بعد مہینہ 2 مہینہ ایز اٹ از پراپر بات ہوتی رہی جیسے میاں جی بیوی بالکل ہوتے؟ ہوتی تھی، بالکل. اور سال کے بعد اندازاً پھر آہستہ آہستہ وہ روٹین خراب ہو گئی. آپ کو سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ ہاں. کچھ چینج آ رہا ہے، بیہیویئر میں کچھ بدلاؤ ہوا ہے؟ بس میں زیادہ سوچتی نہیں تھی. میری امی مجھے بہت زیادہ نا سپورٹ کرتی تھی. وہ کہتی تھی تم کچھ بنو، میں تمہارے بچے رکھتی ہوں. تو میں نے اس کے بعد ایف اے کیا ہوا تھا جب شادی. میں نے پھر بی اے کیا، ایم اے کیا، پھر ڈاکٹری کی. تو اس طرح نا میں نے خود کو ادھر ہی لگائے رکھا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ سوچنے کا نا. جب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے ہوں گے اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جی. تو یہ پوچھتے تو ہوں گے پاپا کدھر ہے ماما؟ یہ ایک دفعہ میں اسکول پڑھاتی تھی، میرے ساتھ گئے تو وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی. تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے ماما یہ میرے پاپا ہے. تو وہ ساری ٹیچریں نا ہنسنے لگ گئی، پوچھتے تھے. ہائے ہائے. بچے کو مائک دیجیے، آپ کو سلام ہے میرا. زیادہ نا سپورٹ کرتی تھی. وہ کہتی تھی تم کچھ بنو، میں تمہارے بچے رکھتی ہوں. تو میں نے اس کے بعد ایف اے کیا ہوا تھا جب شادی. میں نے پھر بی اے کیا، ایم اے کیا، پھر ڈاکٹری کی. تو اس طرح نا میں نے خود کو ادھر ہی لگائے رکھا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ سوچنے کا نا. جب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے ہوں گے اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جی. تو یہ پوچھتے تو ہوں گے پاپا کدھر ہے ماما؟ یہ ایک دفعہ میں اسکول پڑھاتی تھی، میرے ساتھ گئے تو وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی. تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے ماما یہ میرے پاپا ہے. تو وہ ساری ٹیچریں نا ہنسنے لگ گئی، پوچھتے تھے. ہائے ہائے. بچے کو مائک دیجیے، آپ کو سلام ہے میرا.